خاوند کی توجہ حاصل کرنا، جس عورت کا شوہر اس سے خفا رہتا ہو اور بلا وجہ تنگ کرتا رہتا ہو، اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے کوئی محبت نہ ہو، تو چاہیے عورت روزانہ عشاء کی نماز کے بعد نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 121 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے دعا کے تقدیر کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں ہے، اور سوائے نیکی کے عمر کو کوئی چیز بڑھانے والی نہیں ہے، اور انسان گناہوں کی نحوست سے اس رزق سے جو اسے ملنے والا ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گمراہی اور بدبختی سے حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ذمہ داری اٹھائی ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے کہ وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت و ناکام ہوگا۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ اہل بصرہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گویا ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہم عرصہ سے دعائیں کر رہے ہیں مگر زمانہ ہوا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا، اے اہل بصرہ، 10 چیزوں کے بارے میں تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ نمبر 1، تم نے اپنے اللہ کو پہچان تو لیا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ نمبر 2، تم نے قرآن کریم تو پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 3، تم نے شیطان سے دشمنی و عداوت کا دعویٰ تو کیا مگر اس کی اطاعت و پیروی اور موافقت و مرضی پر چلے۔ نمبر 4، تم یہ تو کہتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، لیکن تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ نمبر 5، تم دخول جنت کے دعوے دار تو بنتے ہو مگر اس کے لیے عمل نہیں کرتے ہو۔ نمبر 6، تم نار جہنم سے نجات کے طلبگار تو بنتے ہو مگر تم نے اپنے آپ کو اس میں گرا رکھا ہے۔ نمبر 7، تم یہ تو کہتے ہو موت حق ہے مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 8، تم لوگوں کی عیب چینی تو کرتے ہو مگر اپنے عیوب کی اصلاح نہیں کرتے۔ نمبر 9، تم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں سایہ فگن ہیں مگر اس ذات منعم کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ نمبر 10، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے فوت شدگان کو دفن تو کرتے رہتے ہو مگر خود عبرت و نصیحت نہیں پاتے۔ ایک رومی بغداد آیا، اس نے وہاں کے حاکم سے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں، اگر آپ کی سلطنت میں کوئی ایسا آدمی ہو جو میرے ان سوالوں کے جواب دے سکے تو اسے بلائیں۔ حاکم نے اعلان کر دیا، سارے علماء جمع ہوئے، امام صاحب ابھی چھوٹے ہی تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ رومی ایک اونچی سی جگہ پر جسے منبر کہتے ہیں چڑھ گیا، اس نے 3 سوال کیے۔ سوال یہ تھے، نمبر 1، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ نمبر 2، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ نمبر 3، خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کے سوال سن کر سب خاموش ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور فرمایا، ان سوالوں کے جواب میں دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ منبر سے نیچے اتر آئیں۔ وہ آدمی نیچے اتر آیا اور امام صاحب اس کی جگہ پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ رومی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب نے اس سے کہا، گنتی گنو۔ گننا شروع کیا، امام صاحب نے اسے روک دیا اور کہا، 1 سے پہلے
पहले गिनो। रूमी बहुत परेशान हुआ, कहने लगा एक से पहले तो कोई गिनती नहीं है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बस खुदा से पहले भी कोई नहीं है। फिर रूमी ने दूसरा सवाल किया, बताओ खुदा का रुख किधर है। इमाम साहब ने एक मोमबत्ती जलाई और रूमी से पूछा, बताओ इसकी रोशनी का रुख किधर है। रूमी कहने लगा सब तरफ है। इमाम साहब ने फरमाया इसी तरह खुदा का रुख भी सब तरफ है। इसके बाद फरमाया तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब ये है कि खुदा ताला इस वक्त ये क्या कर रहा है कि उसने तुम्हें मिंबर से नीचे उतार दिया और मुझे ऊपर चढ़ा दिया है। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और हंसी। सबसे ज्यादा मुख्तसर कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और उसी को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और बावजूद इख्तिसार के जो चाहते वो जम्मा फरमाते। आप कलमात जामिया से कलाम फरमाते, ना ज्यादती इनमें थी ना कमी, गोया मोतियों के दानों की तरह एक दूसरे के पीछे चले आ रहे हैं। और इसनाए कलाम में कुछ तवक्कुफ होता था कि सुनने वाले याद कर लें। आपकी आवाज बुलंद और लहजा सबसे अच्छा था। सकूत बहुत फरमाते और बिला वजह जरूरत लब मुबारक गुफ्तगू के लिए ना हिलाते, ना माकूल लफ्ज़ जुबान पर ना लाते और हालत रजा और गजब में सच के सिवा और कुछ न कहते। जिस औरत का शौहर उससे खफा रहता हो और बिला वजह तंग करता रहता हो, उसके दिल में अपनी बीवी के लिए कोई मोहब्बत ना हो, तो चाहिए कि औरत रोजाना नमाज इशा के बाद निहायत तवज्जो व यकसोई के साथ 121 मरतबा ये पढ़ लिया करे, रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुल गफूर। अपने इस अमल पर हमेशगी रखे, इंशाअल्लाह ताला खामन की तवज्जो चंद दिनों में ही हासिल होगी और उसका खामन राह रास्त पर आ जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।